ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل ہوں، آپ کے فضائل ہوں یا آپ کے خصائل ہوں۔ شمائل سے مراد حضور کی جسمانی حسن کی بات ہو، حضور کے خصائص وہ خصوصیات جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی مخلوق سے زیادہ عطا فرمائی جو چیزیں، اور حضور کے خصائل ہوں، خصلتیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے وہ روشن پہلو ہوں۔ ہم کسی بھی پہلو سے حضور کو دیکھیں تو دنیا میں نہ کوئی حضور کی نظیر پیچھے نظر آتی ہے، نہ حضور کی نظیر کوئی آج کے دور میں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم نے پیارے آقا کی ولادت، آپ کے معجزات کا ذکر کثرت سے سنا، لیکن پیارے آقا جس مقصد کے لیے تشریف لائے، جو اخلاق حضور نے بانٹا، جو محبتیں حضور نے تقسیم فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے اپنی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے آپ نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا، آپ نے جو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور نمونہ دنیا کو دیا، وہ ایسا ہے کہ جسے ہم اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور دنیا کا جو انفرادی نظام زندگی ہے، جو انسان کا اپنا گھر کا معاملہ، لائف کا، زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہو، یا کسی پورے معاشرے کی بات کریں، کسی علاقے کے نظام چلانے کی بات کریں، یا کسی ملک کا نظام چلانے کی بات کریں، انسان کے اپنے اندر کے دل کے دماغ کے خیالات کی بات کریں، آپ اس کے گھر کی چار دیواری کی اندر کی بات کریں یا نظام سلطنت کی بات کریں، میرے آقا کی زندگی وہ ہے جو ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو مکمل رہنمائی کا نمونہ عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ وقت اگر چاہے حضور کے دربار میں گھٹنے ٹیکے، وہاں سے خوشہ چینی کرے، تو حضور جیسا کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ جو دلوں کا بادشاہ ہو، جو دلوں کا بادشاہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر گھر کی زندگی دیکھے تو حضور اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، سبحان اللہ، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لیڈر کو گھر والے لیڈر نہیں مانتے، کہتے ہیں رہنماؤں کو، بڑوں کو گھر والے، بڑا وہ ہے جس کو گھر والے بڑا مانتے ہیں۔ اور حضور جس دن پہلی وحی تشریف لائی تو غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے، تو آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی تھی، پہلی وحی تھی، پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ کے کلام کی ہیبت آپ کے قلب اطہر پر تھی، تو جسم پر کپ کپی تھی، گھر تشریف لائے تو عرض کیا، ارشاد فرمایا خدیجہ مجھے چادر دو، چادر اوڑھ دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے حوصلہ دینے کے لیے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو گھر کی جو گواہی ہے وہ سب سے معتبر گواہی ہوتی ہے، وہ زندگی کی کمیوں سے بھی آگاہ ہوتی ہے اور خوبیوں سے بھی آگاہ ہوتی ہے، وہ گواہی دے تو وہ بڑی گواہی ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اجتماعی زندگی کی بات کرے تو جو حضور کے قریب ہوتا، حضور پر فدا ہوتا، حضور پر قربان ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں علماء نے جو بیان فرمایا ہے، ایک وصف جو ہے بڑا نمایاں نظر آتا ہے،
اور وہ ہے حضور کا عاجز ہونا، عرشوں کا مالک ہو اور ساری زندگی زمین پہ ہی بیٹھتا رہا ہو، عرشوں کا مہمان ہونے والا۔ عاجزی کی یہ کیفیت ہے کہ حضور کے گھر میں چارپائی نہیں تھی، یہ نہیں بن نہیں سکتی تھی، حضور نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ حضور کی مسجد میں کو بڑے اچھے کلین کپڑے، ہم غلاموں کو اس سے اچھے کلین نصیب ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کھجور کی چٹائی پر ہی، آپ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا سرہانا آپ کا تکیہ مبارک ہوتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس بھی سادہ تھا، اچھے لباس آتے۔ یہ نہیں تھا کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور نے عاجزی والے کپڑے پہنے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تو پھر حضور نے بڑے اچھے کپڑے شروع کر دیے، نہ۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے گھر سے کوئی دو جوڑے نہیں، ایک جوڑا جو جسم پہ پہنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عاجزی، میرے اعلیٰ امیر رسول، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، خود سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ وہ سادہ طبیعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی سادہ ہوتی۔ آپ ان سے بڑا عالم نہ دنیا میں کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا، لیکن حضور کی بات اتنی سادہ ہوتی کہ سادہ سے سادہ بندے کو بھی سمجھ آ جاتی تھی۔ عورتوں سے، اپنے گھر کی ازواج سے گفتگو کرتے تو ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے، 3 دفعہ فرماتے عورتیں ہیں، پھر نہیں سمجھ آتی نا، تو بار بار ہم سے کوئی دوسری دفعہ پوچھے تو شاید ہم ناراض ہو جائیں کہ تجھے سنا نہیں گیا، پہلے دھیان سے سنا کرنا، سمجھ نہیں آئی تجھے۔ لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ کہتا تو 3 دفعہ بولتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی عاجزی جو ہے، محفل میں کبھی بیٹھتے تو گھٹنے دوسروں سے آگے نہیں ہوتے تھے۔ ہوتا ہے نا بندہ بیٹھتا ہے تھوڑا سا جگہ زیادہ لے لیتا ہے، اکثر ایسا ہوتا باہر سے آنے والا بندہ جب پہنچتا تو بتانا پڑتا کہ یہ حضور ہے، نہ حضور زیادہ جگہ گھیرنے کی ترکیب ہوتی، نہ کوئی تھوڑا آگے بڑھ کے بیٹھنے کی ترکیب ہوتی۔ ایسی عاجزی کے ساتھ اور ایسے عاجزانہ سادگی کے لباس میں بیٹھے ہوتے کہ دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرا سی بھی کسی لحاظ سے دوسروں سے نمایاں ہونے کی خواہش، وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پہ، حضور کی سواری بھی سادگی کی تصویر ہوتی تھی۔ دراز گوش گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں، دراز گوش ہم ادب سے بولتے ہیں، ویسے گدھا کہتے ہیں۔ دراز گوش جب حضور سے نسبت ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا ادب ہو جاتا ہے نا، وہ دراز گوش، اور وہ حضور کی مسجد کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ ہم ان کا نام حضور نے رکھا ہوا تھا یافور، یافور۔ وہ مسجد کے سامنے کھڑے رہتے، اور علماء نے ان کو کتابوں میں نام لکھا ہے تو حضرت یافور لکھا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا نام لکھا ہے حضرت یافور۔ گدھا تھا، لیکن جس کو نسبت حضور سے ہو جائے تو پھر وہ قابل تعظیم گدھا ہو جاتا ہے، وہ پھر دراز گوش ہو گئے۔ حضور سے محبت تھی، اور جو حضور کی صحبت میں تھے اس گدھے کو بھی اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ حضور اگر کچھ بولتے تو وہ سمجھ لیتا۔ حضور کہتے فلاں صحابی کو بلاؤ تو وہ اس کے گھر جا کے اس کے دروازے کو منہ مارتے، وہ باہر نکلتے تھے سامنے حضرت یافور کھڑے، وہ سمجھ جاتے کہ حضور نے بلائے۔ تو وہ گدھا جو تھا وہ حضور سے پیار کرتا تھا، جو حضور سے پیار کرے نا وہ خاص ہو جاتا ہے۔ وہ گدھا پیار کرتا تھا، وہ دراز گوش پیار کرتا تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو روتا تھا، پھر اس نے کنویں میں چھلانگ مار دی، شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو حضور سے محبت کرتا تھا، تو حضور اس پہ بیٹھتے تھے، گدھے کی سواری کر لیتے تھے۔ عاجزی کی بات کر رہے ہیں کہ حضور کی عاجزی یہ تھی،
فتح مکہ کا دن ہوا تو حضرت اسامہ بن زید غلام تھے، حضرت زید، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، کالا رنگ تھا، ناک کافی چوڑی تھی ان کی، حضرت اسامہ بن زید کی ناک چوڑی تھی، رنگ بھی سانولا تھا، غلام کے بیٹے تھے، فتح مکہ کا دن ہے، بڑے بڑے سردار لائنوں میں کھڑے، فوجوں کی فوجیں پیچھے آ رہی ہیں، اور مکے والے آج مجرموں کی طرح کھڑے ہیں، اور دو جہاں کا والی آج اونٹنی پہ سوار ہے، اور حضور کی عاجزی یہ تھی کہ سر مبارک آگی اونٹنی کے وہ کوہان کو لگتا تھا، سر جھکا ہوا، اور پیچھے بیٹھا ہوا بچہ کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید، ایک غلام کا بیٹا ہے۔ آج کوئی وزیر شزیر کہیں آئے، فاتح نہ بھی ہو، الیکشن ہی جیت جائے، تو وہ کسی ماڑے بندے کو تو بات پوچھتا ہی نہیں ہے، جب خاص طور پر الیکشن جیت جائے، پہلے ہو سکتا ہے پوچھتا ہو، بعد میں نہیں پوچھتا، لیکن حضور فاتح بن کر آئے ہیں اور فتح کر کے آئے ہیں، اور آپ نے غلام کے بیٹے کو، ناک بھی چوڑی، رنگ بھی کالا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں تھے ایک دن، چونکہ وہ حضور کی خدمت کرتے تھے تو گھر میں رہتے تھے، تو ایک دن ناک بہہ رہی تھی ان کی، حضرت اسامہ کی، بچے تھے تو حضور رومال لے کے تو ان کی ناک صاف کرتے، حضرت عائشہ عرض کر رہی، یا رسول اللہ آپ تو نہ کریں، میں کرتی ہوں نا، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میرا کیا بگڑ جائے گا، میں عرض کر رہا حضور کی محبتیں اور سادگی، پیارے آقا گھر میں آٹا لینے کے لیے خود چلے جاتے اور اپنے کندھے پہ آٹا رکھ کے لے آتے گھر، حضور کی زندگی کے یہ پہلو، عاجزی، نرمی، گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کھانا نہیں پکا ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خیر ہے، کھانا نہیں آج تیار ہوا؟ یا رسول اللہ میرا سر درد کر رہا تھا، فرمایا میں آٹا گوندھ دوں، میں آٹا گوندھ تو تم روٹی پکا دو، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تم روٹی، تو ہاتھ بٹانے کی بات، جب گھر کا مالک اتنا شفیق ہو، اس گھر میں کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم حضور کی زندگی کے یہ پہلو دیکھیں کہ حضور جھاڑو دیتے تھے، ہم نے کبھی نہیں دیا ہوگا، میں نے بھی نہیں دیا ہوگا، آپ نے بھی نہیں شاید دیا ہوگا، گھر میں بیوی کو کہا کہ میں جھاڑو تیرے ساتھ دیتا ہوں، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تجھے چائے بنا دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک حدیث میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج تم بیٹھو، میں کھانا لے کے آتا ہوں، تو حضور نے کھانا ڈالا برتنوں میں، اور حضور حضرت عائشہ کے سامنے کھانا رکھتے، بیوی تو شوہر کے سامنے رکھتی تھی، لیکن حضور اپنی بیوی کے سامنے کھانا رکھتے تھے، پھر جھاڑو دینا، روٹیاں لگا دینا، تو مختلف گھر کے کاموں میں حضور اس طرح ہاتھ بٹاتے تھے کہ جو کام جہاں پر کم رکا ہوا ہے مدد کر کے تو اس کو پورا کر دیتے تھے۔ جب ایسا گھر کا مالک ہو تو پھر اس گھر میں رحمتوں کے وہ دریائی اترتے ہیں، پھر رحمتیں اترتی ہیں۔ اگر ہم بھی حضور کی اس عاجزی کو، میں کی تو بات ہی کوئی نہیں، میں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم باہر میں جو مرضی ہو، گھر میں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، آدھی زندگی کی مالک ہوتی ہے۔ باہر ہم لوگ جو بھی ہو، چودھری صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، وزیر صاحب ہوں، ٹھیک ہے، یا اور کسی بھی منصب، اور 4 6 10 50 لوگ فالو ہمیں کرنے والے ہوں، لیکن گھر میں آ کر ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہی حضور کا طریقہ ہے، یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے۔ وہاں پر آ کے نرمی، عاجزی، وہ کہتے ہیں گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے تو یہ کیا ہے، عورت کو اللہ نے آدھی عقل دی ہے، تجھے تو پوری دی ہے نا، اس کی آدھی ہے، اس لیے وہ یہ کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے، وہ ہے ہی آدھی عقل، اس کا حق بھی آدھا ہی ہے، شریعت میں اس کو حق بھی آدھا دیا ہے، تجھے حق بھی ڈبل دیا ہے تو عقل بھی ڈبل دی ہوئی ہے، تو وہ جو بھی کرے وہ کرے نا، تو نہ کر۔ لڑائی تب شروع، ہم کہتے ہیں بیوی جو ہے زبان دراز ہے، بھائی بیوی زبان دراز ہے، عقل جو آدھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا، تو اپنی پوری عقل کا مظاہرہ کرنا۔
جب نرمی، مینیجر ہوتا ہے، مینیجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھ رہا تھا حضور کی یہ گھر کی تھی تو مجھے مینیج نظر آتا، حضور چیزوں کو مینیج کیسے فرما دیتے تھے. تو جو بھی چیز کمی ہوتی تو مدد کرتے، انسپیکشن نہیں کرتے بلکہ ہیلپ کرتے، مدد کرتے، ساتھ دیتے، اور جس کا کام جہاں رکا ہوتا حضور شفقت فرما کر اس کا کام پورا کر دیتے. یہ حضور کی زندگی کا، یعنی میرے لیے یہ کیوں نہیں کیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بچپن میں امی ان کے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی کہ چلے حضور آپ کے گھر کا کام کیا کریں گے. تو کام کہتے حضور وہ کر دیتے. ایک دن کام کے لیے بھیجا، فرماتے ہیں میں بچہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا. سرکار تشریف لائے، دیکھا کہ میں لڑکوں کی کھیل میں شامل اور ادھر گیا. اب کام ضروری تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا زید میں نے تجھے کام بھیجا تھا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ میں جا رہا تھا. جس طرح عام طور پر بچوں کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں، میں چل رہا تھا. تو کھیل رہا تھا تو حضور فرماتے چل دو ہی چل رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا تجھے بھیجا تھا تو کیا کوئی نہیں، آپ نے میں چلو دونوں ہی چلتے ہیں، پھر چل جو کام کرنا ہے جس بندے سے ملنا تھا چل جا کے چل. یعنی کہ وہ غلام ہے، بچہ ہے، غلام ہے. اور اس وقت کے غلاموں کا تصور جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت بلال غلام تھے تو کیا سلوک ہوتا تھا اور دیگر اس طرح کی ہم پڑھتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، نرمی، برداشت، بردباری، یہ اگر ہماری سوسائٹی میں مطلب پھیل جائے نا تو ہماری شاید عدالتیں جو ہے نا فارغ ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. یہ اکثر جگہ یار منو غصہ آ گیا سی، غصہ آ گیا سی. تو حضور کو جہاں پر غصہ نافذ کرنے کی بھی طاقت ہوتی تھی تو حضور وہاں بھی شفقت کو نافذ کر دیتے تھے. یہ ہمارے حضور کا طریقہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا میں عرض کر رہا ہوں ایک وصف جو ہے کہ آپ اسلام کا جو نظام دیا وہ تو عدل والا تھا ہی نا. حضور زندگی میں بڑے عدل والے تھے. سفر میں جا رہے تھے تو پڑاؤ کیا، کام تقسیم ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ میں لکڑیاں کاٹوں گا. ایک نے کہا، ایک کو آپ نے ڈیوٹی دی، تو نے بکری ذبح کرنی ہے، تو نے گوشت بنانا ہے، تو نے پکانا ہے، تو آٹے کا انتظام کر لے. تو فرمایا میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں. تو صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اتنے غلام دائیں بائیں، آپ لکڑیاں جمع کرنے کیوں جائیں، ہم ہیں نا. تو فرمایا نہ تو مجھے ثواب میں تم سے مطلب ثواب کی جو حرص ہے، چاہت ہے، نہ وہ تم سے کم ہے، نہ میں صحت میں کم ہوں، میں جاؤں گا. تو آپ لکڑیاں جمع کی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضور گارا اٹھاتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چچا تھے کہ یا رسول اللہ، آپ فرمایا کہ میں جوان ہوں آپ سے، آپ چچا ہیں میں بھتیجا ہوں، میں جوان ہوں آپ سے تو میں گارا اٹھاؤں گا، میں لکڑیاں اٹھاؤں گا. یعنی پروٹوکول والا جو تھا نا وہ حضور کی زندگی میں وہ سلسلہ نہیں تھا کہیں بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں برابری کی بات کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ حضور عدل کیسا کرتے تھے. اللہ کرے حضور کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ پڑھ لیا کریں اور اس طرح دیکھ لیا کریں کہ سرکار سے بڑا سلطان کوئی نہیں، شہنشاہ کوئی نہیں، بادشاہ کوئی نہیں. زمینوں آسمانوں پہ حکومت میرے آقا کی ہے، حکم ان کا چلتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلسلہ ہے. حضرت ایک جنگ کے موقع پر غلام آئے، حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا فاطمہ جنگ میں سے غلام کافی آئے ہیں، خادمائیں بھی آئے ہیں، نکرانیاں نوکر آئے، خادم آئے ہیں، تو حضور بانٹ رہے ہیں، تو جا اور جا کر حضور کو عرض کرنا کہ حضور مشک اٹھا کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے، میرے کندھے پہ نشان بن گئے ہیں، مشک اٹھا مشکیزہ اٹھاتی ہوں، چکی چلاتی رہتی ہوں، ایک غلام نکرانی دے دیں مجھے بھی، خادمہ دے دیں، میرے گھر کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ تشریف لے گئیں، حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ سب کو عطا فرما رہے ہیں تو ایک مجھے بھی عطا فرمائیں. اب حضور کا میں عدل بول رہا ہوں. عدل کیا تھا؟ انصاف.
ہمارا عدل کیا ہے کہ اپنوں کو فائدہ، اپنے گھر کو فائدہ ہو، حکم جس کا حکمرانی چلتی ہے نا، جس کی طاقت ہوتی ہے، وہ گھوم گھام کے اپنے قریبیوں کو نواز دیتا ہے۔ میرے آقا کا انداز جب ان کے پاس کچھ آتا وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا میں تجھے ایک اللہ کی تسبیح بتاتا ہوں، رات کو پڑھ لیا کر تو فاطمہ تیری تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں، حضور نے یہ تعلیم فرمائی، فرمایا فاطمہ یہ پڑھ لیا کر، غلام نہیں دیا۔ عدل کیسا ہے حضور؟ میں ایک زمانہ تھا، پڑھتے تھے، جب کالج پڑھتا تھا تو میں نے مقابلے کا امتحان دیا، تو ریٹن میں پاس ہو گیا، تو انٹرویو میں گیا، تو مجھ سے انہوں نے نا، وہ بیٹھے تھے جج تھے 5-6، تو مجھ سے کویسچن کیا، انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ بتائیں کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کیوں نہیں دینے کی اجازت دی؟ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو سید کو کیوں نہیں زکوٰۃ لگتی؟ اب میرے ذہن میں حضور کی وہ جو محبت کا ایک تھا پہلو، میں نے کہا میل ہوتی ہے، مال کی میل ہوتی ہے، تو میل سید کو تو نہیں دینی چاہیے نا۔ تو اس نے کہا، وہ جو جج بیٹھا تھا سامنے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ رہنے دیں آپ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ اعلیٰ کردار کا ایک پہلو ہے کہ وہ اسلام کا حق جو ہر غریب لے سکتا ہے، سید حضور کے خاندان کا قیامت تک غریب بھی اور نہیں لے سکتا۔ اور ہمارے خزانوں کا مالک ہی اپنے ہوتے ہیں سارے، جو بن جائے نا کسی وزارت پر یا کسی اقتدار پر چلا جائے تو اس کی اپنی مطلب جو فیملی خاندان ہوتا ہے وہ اس کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو حضور نے وہ زکوٰۃ کے جو ہر غریب لے سکتا ہے، غریب سے غریب، ہر عام مسلمان تو لے سکتا ہے، فرمایا میرے خاندان کا قیامت تک نہیں لے سکتا، قیامت تک نہیں لے سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عدل و انصاف کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانٹنے کے لیے بانٹتے تھے، تقسیم فرماتے تھے، دے دیتے تھے۔ اور سرکار کی یہ سخاوت جو ہے ایک بہت بڑا پہلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ بانٹ دیتے تھے۔ ایک شخص آیا مسجد میں، حضور تشریف فرما تھے، کہنے لگا حضور کچھ دیں مجھے، تو پیارے آقا جسے تھوڑا بھی دے دیتے تھے تو وہ پھر نسلیں کھاتی تھی تو ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن ظاہری طور پر اس کی آنکھیں ابھی کسی زیادہ کی طلب کر رہی تھی، تو حضور نے اس کو کچھ کھجوریں کچھ سامان دیا کھانے پینے کا، تو کہنے لگا بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ یہ گستاخی، آقا آپ جو دیں کسی کو، تو اس کی نظر کا حجاب ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ آقا کی بارگاہ سے تجھے کچھ مل گیا، تجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن وہ کیا کسی زیادہ کی سوچ لے کر آیا ہوگا، تو کہتا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا عمر ٹھہرو، صبر کرو نا، ابھی پہلی دفعہ ہی تو آیا ہے، پہلی دفعہ آیا، ابھی کیا پتا اسے ہمارا، اب عمر صبر تو کرو نا۔ اس کو بازو سے پکڑا، فرمایا آؤ میرے ساتھ، آپ اپنے حجرے میں لے گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوریں دی، پھر اس کو دودھ پلایا، پھر اس کو جو کی روٹی دی، کھاتا رہا، جب کھا کے پوری طرح کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کی بوری اٹھا لے، پھر فرمایا کہ یہ جو کی بوری بھی لے جا، پھر فرمایا یہ زیتون کے تیل کا برتن ہے یہ بھی لے جا۔ وہ کہتا ہے میرے سے اٹھایا نہیں جائے گا، میرے سے اب بس کرے، کہتا ہے بس کرے اب نہیں اٹھایا جائے گا، اتنے چیزیں کیسے اٹھاؤں گا؟ تو فرمایا اب کیا تیرا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا اب تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ جیسا سخی کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا سخی کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات جو تو نے اب کہی ہے باہر جا کے میرے صحابہ کو کہے گا، میرے صحابہ کو بھی کہے گا؟ اس نے کہا بالکل کہوں گا۔ فرمایا چل پھر آ میرے صحابہ کے سامنے، تو نے کہا ہے نا کہ حضور آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، اب ان کے سامنے جا کے کہنا کہ حضور بہت دیتے ہیں۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں دیتے وہ جاہل ہے، اور جب عقل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا حضور جتنا دیتے ہیں کوئی بھی نہیں دیتے۔ اور صحابہ کے دل اس سے راضی ہوتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ حضور جیسا سخی کوئی نہیں ہے، اور جو کہتے تھے نا کہ حضور دیتے کچھ نہیں ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، انہیں نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ باہر آیا، آ کر سب صحابہ کے درمیان میں اس نے بولا، اور پھر کیا بولا؟ کہا آندھی سے زیادہ تیزی سے حضور کی سخاوت چلتی ہے۔ تو حضور خیال بدلتے تھے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ خیالات بدل دیتے تھے، بندے کو سختی سے نہیں نرمی سے بدل دیتے تھے، محبت سے بدل۔ حضور نے فرمایا کہ سختی کو نرمی سے ٹال دو، نرم پڑ جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کتابوں میں صفت لکھی ہے نا، وہ یہ لکھی ہے کہ جب ان پر کوئی سختی کرے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، جب سختی کرے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، اور جب کوئی مانگے گا تو توقع سے زیادہ دیں گے، زیادہ عطا فرمائے۔ میں حیران، ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قرض لیا، تو قرض ابھی دینے کا دن، حضرت بلال شروع دن سے ہی نا کام کیا۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ صبح و شام حضور کے گھر میں روٹی شوٹی کھانا، آٹا جو بھی مطلب سبزی دال جو بھی تھی وہ لا کے دینا، حضرت بلال کی ڈیوٹی۔ کیسی مزیدار ڈیوٹی تھی! سرکار کے اسپیشل غلام تھے، اسپیشل غلام، خاص غلام تھے حضور کے۔ حضور کے دروازے پہ آتے تو پوچھتے کچھ چاہیے، تو امہات المومنین نے جو بھی بتانا ہوتا کہ یہ لے کے آئے تو حضرت بلال وہ پھر لا کے دیتے۔ تو حضور کے خاص غلام تھے، خادم تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امہات المومنین کہتی ہیں کہ یہ لا دیں، تو دیکھتے کہ آج تو حضور کی بارگاہ میں کوئی مطلب مالی طور پر چیز موجود نہیں ہے، تو جا کر تو سب کے درمیان نہ کہتے، باروں بار کسی بندے سے ادھار لے لیتے، جب آتے تو حضور کو یاد کرواتے یا رسول اللہ وہ فلاں بندے کا ادھار دینا ہے، تو حضور پھر اس کو وہ پیسے پھر انہیں دیتے کہ جاؤ جا کے ادھار دے دو۔ تو کافی ادھار جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اب وہ ایک مشرک تھا جس نے خود کہا بلال جب ضرورت ہو تو لے لیا کر، تو لے لیتے۔ ایک دن مسجد میں کھڑے تھے تو وہ آ گیا، آ کر تو دو تین بندے اور بھی تھے، تو بندے جب چار ہوں بندے کو تو ایسے ہی وہ تھوڑا روب ڈالنے کا بھی شوق آ جاتا ہے، تو وہ اس نے ظاہر کرنے کے لیے جیسے کہا تو میرا ادھار دینا ہے، ٹائم سے دے نہیں۔ تو بندے ساتھ اس کے کوئی ملنے والے چار آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے شو کیا کہ میں مطلب چار ادھر ادھار شدار بھی دیتا ہوں، میں بڑا مشہور ہوں، دولت مند ہوں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے تمہیں ادھار دینا ہے میرا۔ تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ تو بدتمیزی والے انداز سے بول کے گیا ہے۔ تو نماز پڑھ کے حضور گھر گئے تو پیچھے چلے گئے، یا رسول اللہ وہ بندہ تو پیسے مانگ رہا تھا۔ فرمایا اللہ کچھ انتظام فرما دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اگلا دن ہوا تو حضور نے بندہ بھیجا حضرت بلال کی طرف اور کہا کہ بلال آؤ، اللہ کا فضل پہنچائے۔ 4 اونٹوں پر کھجورے، سامان، وہ باغ فدق کا کچھ حصہ تھا وہ آیا، تو فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اس کا ادھار دو۔ پہلے ادھار دیا۔ اب حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، واپس کہتے ہیں میں آیا تو حضور نے پوچھا سارے تقسیم ہو گئے ہیں، سارے 4 اونٹوں کا سامان بانٹ دیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا رہ گیا۔ فرمایا جب تک تو سارا نہیں نہ بانٹے گا محمد گھر نہیں جائے گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور مسجد میں ہی رہے، اگلا دن بھی رہے۔ اگلی عشاء کی نماز آئی تو میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ سارا کچھ بانٹ دیا ہے۔ فرمایا اگر میرے پاس مال ہوتا اور میری سانس رکتی میں رب کو کیا جواب دیتا۔ اللہ، یہ حضور کی سخاوت ہے کہ حضور یہ اسوہ حسنہ، مال جمع کرنا گناہ نہیں فرمایا حضور نے، لیکن آپ کا عمل، اور بانٹ دیتے۔ جنگ حنین کے موقع پر بہت مال غنیمت جمع ہوا تھا، بڑا مال غنیمت جمع ہوا تھا، اور وادیوں کی وادیاں بکریوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادیوں کی وادیاں، وہ کفار آتے تیرا منصب کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، پوچھتے، جس کی جو حیثیت ہوتی
اس کے مطابق ایک شخص کو 100 اونٹ دے دیا. آج اونٹ لاکھ روپے کا تو ہے ہی تقریباً, تو اگر آج کے ریٹ سے ملٹیپلائی کریں تو 100 اونٹ کروڑ روپے کا تو ہو ہی جائے گا نا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 بندوں کو 100 اونٹ دے دیا. 100 اونٹ تو لے جا, 100 اونٹ تو لے جا, 100 اونٹ تو لے جا, 100 اونٹ دے دیا. وہ ایک کافر جو آیا اور کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ محمد کا دربار, اس کا اخلاق کیسا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں تھیں بھری ہوئی, بکریوں کا وہ وادی پوری بھری ہوئی تھی, آپ نے پوری وادی دے دی. تو کہتا ہے میں گھر کیسے لے کے جاؤں گا. فرمایا یہ تیرا کام ہے, ہم نے دے دیا تجھے, تو جان اب دے دیا تجھے. آ کر پورے قبیلے میں کھڑا ہو گیا. حضور نے دل کیسے فتح کیا, قبیلے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ پھر کبھی کوئی کمی باقی چھوڑتا ہی نہیں. جو اتنا دیتے ہیں, اتنا عطا فرماتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ, میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ حضور کے گھر میں دیا نہیں جلتا, کھانا نہیں پکتا تھا. اللہ اللہ اللہ, وہ عرشوں کے تو مالک تھے ہی, جنت تو ان کی تھی. دنیا میں بھی جو آتا تھا حضور رکھتے نہیں تھے یار. یہ نہیں تھا کہ غربت تھی, غربت کسی اور چیز کا نام ہے. وادیوں کی وادی تو بکریاں دے رہے ہیں, ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دے دیتے ہیں یار. حضور کے پاس مال آتا ہے, فرماتے جب تک تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا. جب سارا کچھ تقسیم ہوتا تو پھر گھر چلے. تو یہ نہیں تھا کہ ہمارے آقا کے پاس مال تھا نہیں, آتا نہیں تھا, لیکن سرکار کی سخاوتیں تھیں, سرکار بانٹ دیتے تھے, دے دیتے تھے. تو ہم کوشش کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے پہلو جو ہیں ان کو بھی ہم اپنائیں, اور نرمی والا رویہ اختیار کریں, محبتوں والا رویہ اختیار کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے سوچ نہیں بدلتے تھے, تقریر نہیں سناتے تھے میں ایسا ہوں. حضور کی کتاب, حضور کی سیرت پڑھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ سے کبھی اپنوں میں بیٹھے ہوتے نا, اپنوں میں, تو کبھی کبھی حضور نے چند حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں, میں محمد, اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تو سب سے بہترین لوگوں کے گروہ میں مجھے رکھا, اس گروہ میں سب سے اچھے خاندان کو منتخب کیا, مجھے اس میں رکھا. پھر سب سے اچھے ماں باپ کا انتخاب کیا تو مجھے ان سے پیدا فرمایا. کبھی حضور فرماتے کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کی چابیاں دی, لیکن یہ اپنوں میں فرماتے. دوسروں کا ذہن بدلنے کے لیے حضور کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا. ایک امیہ خاندان کا شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ, اسلام سے پہلے میں سمجھتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ جسے میں نہیں ناپسند کرتا وہ حضور ہے, اسلام سے پہلے. تو کہتے میں حضور کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 10 گھوڑے دیے. کہتے میں دیکھ رہا تھا اور میں گھر سے بیوی کو کہہ کے آیا تھا میں ویسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا, لیکن میں جا کے دیکھنا یہ چاہتا ہوں وہ کیسے ہے. میں چہرہ تو نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں ہیں کیسے, وہ کام کیسے کرتے ہیں, اخلاق کیسا ہے. تو حضور نے مجھے 10 گھوڑے دیے. کہتے میں کھڑا تھا, حضور نے 10 اونٹ دیے. پھر میں کھڑا تھا, حضور نے 10 بکریاں دیں. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 10 سونے کی اشرفیاں دیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے اور مسکراتے اور مجھے دیکھتے رہتے, مجھے دیکھتے اور پھر مسکراتے, یہاں تک کہ میری باچھیں کھل گئی, میں ہنس پڑا اور میرا دل خوش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اب کلمہ پڑھتا ہے, اب کلمہ پڑھتا ہے. اللہ, وہ دلوں کو بھی جانتے تھے, دل فتح کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے. گھر سے بیوی کو کہہ کے آئے ہیں کہ میں معاذ اللہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. جب بارگاہ میں, تو حضور نے تقریر نہیں سنائی, تعریفیں حضور اپنوں میں سناتے تھے, لیکن جب غیروں کی بات آتی تھی حضور دل فتح کرتے, دل فتح کرتے تھے. وہ فوج علیحدہ تھی حضور کی محبتوں کی اور اخلاق کی. تو فرماتے ہیں کہ میں غصے سے منہ بنا کے کھڑا رہا, حضور نے 1 دیا, دوسری, تیسری, چوتھی, کہتے میرا چہرہ چینج ہونا شروع ہو گیا. ہوتے 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 میرے دانت نظر آ گئے. حضور نے میں کلمہ پڑھتا ہے, اب پڑھتا ہے کلمہ. تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اے میرے پیارے محترم بھائیو, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والوں کی ٹینشن ریلیز ہو جایا کرتی تھی. اللہ کرے ہمارے پاس بھی آنے والوں کی ٹینشن ریلیز ہو جایا کرے. یہ ہمارے حضور کا اخلاق تھا, ہمارے حضور کی محبتیں تھیں, نرمیاں تھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں
اللہ ہمیں حضور کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہم مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔